اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں، یہ ویڈیو لائک کریں اور ساتھ ساتھ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ آج ہم اردو گرامر میں نظم گو شعراء پر جو تنقیدی نوٹ کا سلسلہ شروع کی ہوئی ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ جس شاعر کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے نظم گوئی کے حوالے سے، نظم گو شعراء میں سے، وہ ہے محسن کاکوروی۔ تو سب سے پہلے آپ اس طرح عنوان دیجئے کہ محسن کاکوروی کی نظم گوئی یا محسن کاکوروی کی شاعری پر تنقیدی نوٹ۔ پھر اس طرح شروع کرے کہ اردو ادب اور خاص کر شعر و شاعری کے میدان میں نعت گوئی میں طبع آزمائی ہر شاعر اپنے لیے ایک شان اور اعزاز سمجھتا ہے۔ اس لیے نعت گوئی میں تقریباً سبھی شاعروں نے طبع آزمائی کی ہے، لیکن بعض شعراء ایسے ہیں جنہوں نے نعت گوئی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا ہے۔ ان نعت گو شعراء میں ایک اہم اور معتبر نام محسن کاکوروی کا بھی ہے۔ محسن کاکوروی کا زیادہ تر کلام حمدیہ اور نعتیہ ہے، لیکن ان کی اصل وجہ شہرت نعتیہ کلام ہے اور یہی ان کی اصل شناخت ہے۔ ان کی شاعری مجموعی طور پر زباندانی کا ایک عمدہ نمونہ ہے، جس میں عربی فارسی کے علاوہ ہندی الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ ان کی نعتوں میں صداقت اور خلوص موجود ہے۔ ان کا اسلوب شگفتہ اور روا دوا ہے۔ دبستان لکھنؤ سے تعلق کی وجہ سے ان کے ہاں شوکتی الفاظ پائی جاتی ہے۔ ان کی زبان کوثر و تسنیم میں دھلی ہوئی ہے۔ بندش چست اور نادر و حسین تشبیہات اور استعارات نے ان کے کلام کو چار چاند لگا دیے ہیں۔ ان کے ہاں الفاظ کا چناؤ اور مضمون کی بلندی ہمیشہ ہم آہنگ نظر آتی ہے اور یہ چیز ان کی قادر الکلامی کی دلیل ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہم محسن کاکوروی کی نعت گوئی پر یا ان کی شاعری پر، نظم گوئی پر ایک اچھا تنقیدی نوٹ کس طرح لکھ سکتے ہیں۔ آئندہ کسی نئے عنوان تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔